الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. جبیرہ باندھنا، پٹی کا باندھنا. جبیرہ یعنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کے باندھنے کی لکڑی یا پٹی یا پلاسٹر. جبیرہ ہڈی کے ٹوٹنے یا جگہ سے ہٹنے اور اکھڑنے کی وجہ سے لگایا جاتا ہے. کبھی تو جبیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی نہیں. ضرورت کے سلسلے میں مرض میں گزری ہوئی تفصیلات کا اعتبار کیا جائے گا. آواز آ رہا ہے؟ آواز آ رہا ہے؟ یہاں پر آدمی کو آواز نہیں آ رہا ہے. آواز نہیں دیکھا، آواز نہیں آ رہا ہے. اندر سے بند میں کیا تو جبیرہ پٹی باندھنا، کسی کے کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے، عضو کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے پلاسٹر ہے، پٹی ہے، بینڈیج باندھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ایسی صورت میں اس کی نماز کا کیا حکم رہے گا، اس کی طہارت کا کیا حکم رہے گا، اس کو بیان کیا جاتا ہے. لہذا اس کی کئی صورتیں ہیں. کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، پیر ٹوٹ گیا ہے، کسی کے ہاتھ پر بینڈیج ہے، زخم لگا ہوا ہے، پھوڑا ہے، اس کو پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اس کی طہارت کا کیا طریقہ ہے، پھر اس سے پڑھی ہوئی نمازوں کا کیا حکم رہے گا، تو اس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں. اس کی کئی صورتیں ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے پٹی باندھی ہے. اب یا تو طہارت کے وقت مرض کے بیان میں گزرے ہوئے تکلیف اور ضرورت کے بغیر اسے نکال سکیں گے یا نہیں ہٹا سکتے تو ہٹانے کی ضرورت نہیں. اگر نکال سکتے، کوئی ایسے کسی نے پٹی باندھی ہے کہ بینڈیج باندھی ہے تو بینڈیج کو آدمی نکال سکتا ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. دوسرا بینڈیج اس نے لگا دیا، وضو کیا اور اس نے بینڈیج نکال دیا، پٹی نکال دی، ہلکی سی پٹی ایسی لپٹی تھی اس نے، تو نکال سکتے ہیں. تو پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو نکال دیا جائے. اور اگر ایسی پٹی ہے کہ اس کو نکال نہیں سکتے، زخم زیادہ ہے، پلاسٹر ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، پیر ٹوٹا ہوا ہے، جس پٹی کو ہٹا نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے، تو پھر ایسی صورت میں نکالنے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس پٹی کو کیا کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ پر اور پیر پر، زخم جسم کے جہاں پر بھی لگی ہوئی ہے اس کو باقی رکھی جا سکتی ہے. پھر اب اس کی طہارت کا کیا مسئلہ رہے گا. اس کی طہارت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح اعضاء ہیں جن کو دھو سکتا ہے آدمی، پہلے ان کا دھونا ضروری ہوتا ہے. جیسے پیر کے اوپر پٹی لگی ہوئی، پیر پر پلاسٹر لگا ہوا ہے، تو آدمی اپنا چہرہ دھو سکتا ہے، ہاتھ دھو سکتا ہے، سر کا مسح کر سکتا ہے. ایک پاؤں اچھا ہے مکمل، اس پاؤں کو کیا کر سکتا ہے، دھو سکتا ہے. جہاں تک دوسرا پیر ہے تو دوسرے پیر کے اندر بھی آدھا پیر کھلا ہوا ہے یا انگلیاں اس کی کھلی ہوئی ہیں تو ان کو وہ دھو سکتا ہے. یا سمجھ لیجیے کہ گیلا کپڑا لے لیا، گیلا ہاتھ لے لیا، گیلا کپڑے سے اس کو کیا کر سکتا ہے، پورا مسح کر سکتا ہے. تو جو آدھا کھلے ہوئے ہیں جن کو دھویا جا سکتا ہے تو ان کا دھونا یہ ضروری ہوتا ہے. اور پھر جو پلاسٹر ہے، پٹی ہے، اس پر ہاتھ اس طرح چھڑک کر کیا کرنا ہے، اس کو مسح کرنا ہے. جیسے اپنے سر کا مسح کرتے ہیں تو پٹی اور پلاسٹر بھی کیا کرنا ہے، اس کا مسح کرنا ہے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ طہارت کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اب اسی طرح غسل کسی کو کرنا ہے. اب یہ طہارت حاصل کیا، اپنے جو پانی سے دھو سکتے ان کو دھو دیا. اب رہا مسئلہ سمجھ لیجیے کہ تیمم کا. تو شافعی کے نزدیک اگر تیمم کرنا ممکن ہو تو تیمم بھی کرنا ضروری ہے. اس نے اصل جو زخم ہے اور وضو کا جو حصہ ہے اس پر تو اپنی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ تو دھویا نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے شریعت نے آسانی پیدا کی کہ ابھی اس زخم کے حصے کو نہ دھوتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں. زخم کے حصے کو نہ دھوتے ہوئے اس کے بدلے تیمم کر سکتے ہیں. تو یہ تیمم بھی کرنا پڑے گا. اعضاء کو جو اچھے ہیں ان کو دھونا پڑے گا، اور پھر دھونے کے بعد جو زخم پٹی ہے، پٹی کے اوپر ہاتھ گھمانا پڑے گا، اور پھر تیمم بھی کرنا پڑے گا. یہ سارے کام اپنے کو کرنے ہیں. لہذا سمجھ لیجیے آسانی ہے، تیمم کر سکتے ہیں تو تیمم کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن بسا اوقات تیمم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آدمی ذرا دین سے دور ہے، تو بوڑھا ہے، تو ایسا بیمار ہے کہ تیمم بھی نہیں کر پا رہا ہے، کہ ہاسپٹل میں ہے،
کہ کہاں پر مٹی نہیں ہے، دھول نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل آتے ہیں کہ تیمم کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے. تو سیمینار اپنے یہاں ہوا تھا، اس میں یہ باتیں ہوئی کہ اگر تیمم کرنا ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں تیمم نہ بھی کیا تو چل جائے گا. حتی الامکان کوشش تو کرنا ہے کہ ہم تیمم بھی کر لیں، لیکن کبھی آدمی ایک دم دین سے دور ہوتا ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آتا تیمم کیا ہے یہ کیا، تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کر سکتا ہے، سمجھتا ہے تیمم کی مسائل کیا ہے، تو ان کے لیے تیمم کرنا چاہیے. یہ تو ہو گیا اس کی ذریعے سے طہارت حاصل کرنے کا مسئلہ اور تیمم کا مسئلہ. تیمم کے اندر ایک بات یہ آتی ہے کہ جو پٹی بندھی اپن باندھتے ہیں نا، اس میں ضروری ہوتا ہے کہ وہ پٹی وضو کے بعد باندھنا چاہیے. کب باندھنا چاہیے؟ پہلے وضو کر لینے کا مکمل، اور اس کے بعد کیا کیا جائے، پٹی باندھی جائے، تاکہ حدث کی حالت میں وہ پٹی نہ بندھی ہوئی ہو. جب بھی ہم کو جانا ہے، کچھ کرنا ہے، پٹی باندھنا ہے، تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. یہاں پر بھی سیمینار میں بات طے ہوئی تھی کہ اگر پٹی وضو پر باندھنا ممکن ہے تو آسانی ہے تو ہم کیا کریں گے، وضو پر باندھیں گے. لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پٹی باندھنا ہے، پلاسٹر باندھنا ہے، ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وضو کا باقی رہنا دشوار رہتا ہے. وہاں پر مستورات ہے تو سمجھ لیجیے کہ دوسرے کچھ مسائل آتے ہیں کہ باقی رکھنا ذرا دشوار رہتا ہے، باقی نہیں رہ پاتی. تو ایسی صورت میں یہاں پر بھی یہ بات طے ہوئی ہے کہ اگر وضو کا باقی رکھنا اس کے لیے دشوار ہے، وضو نہیں رکھ سکتا، بغیر وضو کی بھی اس سے پٹی باندھا ہے، تو اس کے لیے پھر نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہے. حتی امکان کوشش کرنا ہے، جیسے کہ وہاں پر کوشش کی تیمم کر سکتے تیمم کرنا ہے. اسی طرح طہارت پر وضو پر پٹی باندھ سکتے ہیں تو پہلے کوشش کرنا ہے کہ وضو پر ہم کیا کریں گے، پٹی باندھیں گے. اگر وضو کرنا ممکن نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، پھر نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھر اس طہارت کے ذریعے سے حاصل شدہ جو نماز رہے گی تو کیا نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا کیا؟ تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی جو پٹی ہے وہ کہاں پر ہے. اگر پٹی پیر پر ہے تو پیر کو آپ نے دھویا نہیں، وہ وہاں پر پٹی تھی، پلاسٹر تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے آپ نے کیا کیا، تیمم کیا، تو آپ کا تیمم صحیح ہو گیا. تیمم جو ہوتا ہے وہ صرف چہرے کا اور ہاتھ کا ہوتا ہے. تیمم صرف دو ہی اعضاء کا ہوتا ہے، دو مارنا پڑتی ہے. پہلی مار سے چہرے کا کریں گے اور دوسری سے دونوں ہاتھ کو کریں گے. تو تیمم جو تھا وہ آپ کا صحیح ہو. پٹی کہاں پر تھی، پیر پر تھی، تو اس کے بدلے آپ نے کیا کیا، تیمم کیا. لیکن ویسا اوقات پٹی کہاں پر ہوتی ہے، چہرے پر ہوتی ہے یا کہ ہاتھ پر ہوتی ہے. کہ آنکھ کا آپریشن ہوا ہے کہ ہاتھ کو دھو نہیں سکتا، یا کہ ہاتھ پر اس کا پلسٹر ہے، ہاتھ پر کیا پٹی ہے، تو یہاں پر دونوں چیزیں ناقص ہوگی. وضو بھی نہیں کر سکے آپ صحیح طور پر، کہ وضو کے اندر پانی جو پہنچنا چاہیے تھا چہرے کو ہاتھ کو، وہ پانی بھی نہیں پہنچایا، اور آپ نے تیمم بھی صحیح نہیں کیا. آپ کا تیمم بھی غلط ہو گیا کہ پٹی بیچ میں آ گئی. یہ پٹی کی وجہ سے آپ کا تیمم بھی نہیں ہوا اور آپ کا وضو بھی صحیح نہیں ہوا. اس لیے شافعی حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر اب جو نمازیں پڑھے گا، اگرچہ وضو کرے گا، تیمم کرے گا، سب کچھ کرے گا، تو اس کے باوجود اس نماز کو دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گا. اس کے باوجود ان نمازوں کو اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. یعنی کسی کے ہاتھ پر پلاسٹر ہے یا پٹی ہے، سمجھ لیجیے کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، تیمم کر رہا ہے، وضو بھی کر رہا ہے، جو اچھے اعضاء ہیں ان کو دھو بھی رہا ہے، پلاسٹر پر ہاتھ بھی گھما رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کی دونوں چیزیں ناقص ہو گئی، وضو بھی صحیح نہیں ہوا اس کا اور تیمم بھی صحیح نہیں ہوا. جو پٹی رہتی ہے وہاں پر مٹی کا ہاتھ گھمانے کی ضرورت نہیں رہتی. پٹی جو بندھی ہوئی ہے وہاں پر مٹی کا ہاتھ گھمانے کی ضرورت نہیں رہتی، وہاں پر پانی کا ہاتھ گھمایا جاتا ہے. وہاں پر کون سا ہاتھ گھمایا جاتا ہے، پانی کا ہاتھ گھمایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو تیمم بھی ناقص ہو گیا، وضو بھی ناقص ہو گیا، اس لیے اس کو ہر حال میں اب نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. لیکن یہاں پر بھی سیمینار کے اندر یہ باتیں ہوئی تھی، ہم ترجمہ میں جو سیمینار ہوا تھا نا، بہت سارے لوگ آئے تھے ماشاء اللہ، تو انہوں نے اتنے سارے پاس علماء نے ایک بات پر سچ کیا اور یہ بات طے کی کہ اگر یہاں پر بھی مشقت آتی ہے، کیا آتی ہے کہ آدمی کو بولیں گے کہ آپ کو 2 مہینے ابھی بھی نماز پڑھنا ہے، بعد میں بھی اس نماز کا پڑھنا ہے، تو بولیں گے ایک کام کرتا ہوں میں بعد میں پڑھتا ہوں، ابھی برداشت نہیں، تو اس میں ذرا مشقت ہو جائے گی اس کے لیے. تو اگر مشقت ہے مسئلے کے اندر کہ اس کو سمجھ لیجیے کہ اس وقت بھی پڑھے بعد میں پڑھے، دشواری ہے، تو پھر ایسی صورت میں نمازوں کی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دشواری ہے تو نمازوں کی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دشواری نہیں ہے، 1 آدھ دن کا مسئلہ ہے، 2-4 دن کا مسئلہ ہے کہ آدمی ان کو لوٹا سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اعضائے تیمم یعنی چہرہ ہے اور ہاتھ ہے، جہاں پر تیمم کیا جاتا ہے اس تیمم کی جگہ پر اگر پٹی ہے تو ایسی صورت میں اس نے وضو کیا، صحیح اعضاء کو دھویا، پٹی پر ہاتھ گھمایا، تیمم بھی کیا، کیا کیا، تیمم بھی کیا. سب کچھ کرنے کے بعد اگر اس کو نماز کی اعادہ کرنے میں، نماز کے دوبارہ قضا کرنے میں دشواری ہے
تو ایسی صورت میں نماز کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دشواری نہیں ہے، کچھ نمازوں کا کیا ہے اس کا مسئلہ ہے، اس کو کیا کر سکتا ہے، دوبارہ پڑھ سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اب سمجھیے تیمم جو کیا جاتا ہے کس وقت کیا جاتا ہے، اس کا نمبر کب آئے گا، تیمم کب کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، مکمل کسی کے ہاتھ پہ بھی لگا ہے تو مکمل وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ تیمم کرتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہوگا. بلکہ تیمم کے اندر ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، ترتیب کا خیال رکھا جائے گا. اگر کسی کو غسل کی حالت ہے، غسل کی حالت ہے تو غسل اس کو کرنا ہے، اور سمجھ لیجیے کہ غسل کے اندر اس کی پٹی ہاتھ پر پٹی ہے، پلاسٹر ہے یا پیر پر ہے، تو اس کو تیمم کرے گا. پہلے وہ غسل سے پہلے کیا کر لے گا، تیمم کر لے، اور پھر سمجھ لیجیے کہ اس کے بعد غسل کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، غسل کے اندر پورا جسم ہی ایک ہی عضو کی طرح ہوتا ہے، تو وہاں پر ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا. کوئی پہلے تیمم کرے پھر غسل کرے، یا پہلے غسل کرے بعد میں تیمم کرے، تب بھی چل جائے گا. بہتر ہے کہ پہلے تیمم کرے اور پھر غسل کرے، اور وہ پٹی کی جگہ کیا کرتے چھوڑ دیں. لیکن اگر اس کو وضو کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، وضو کرنا، تو وضو میں ترتیب ضروری ہوتی ہے. لہذا ترتیب میں ہم دیکھیں گے یہ پٹی کہاں پر اس کی، اگر پٹی سمجھ لیں کہ چہرے پر ہے تو پہلے تیمم کر لے اور پھر کیا کر لے، وہ چہرہ دھو دے، پٹی پر ہاتھ گھمائے اور پھر ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کرے، کان ہر پیر تو بعد میں کر لیں. کسی کے ہاتھ پر کیا ہے، پٹی کہاں پر ہے، ہاتھ پر، پلاسٹر اس کا ہاتھ پر ہے، تو پہلے کیا کر لے گا، وضو کا پہلا فرض کیا ہے سمجھو، چہرہ دھونا. گلی کر کے ناک میں پانی لے کے وہ چہرہ دھوئے گا، چہرہ دھوئے گا، اس کے بعد چہرے کو پوچھے گا، پھر تیمم کرے گا، پھر کیا کرے گا، تیمم کرے گا، پھر اس کے بعد وہ ہاتھ دھوئے گا. ہاتھ دھونے کے بعد پھر ہاتھ پر پٹی پر ہاتھ گھمائے گا، پھر مسح کرے گا اور پھر اس کے بعد پیر دھوئے گا. تو دوسرے نمبر ہی پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، تیمم کرنا پڑے گا. کسی کی پٹی بالکل پیر پر ہے، کہاں پر پیر ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ مکمل وضو کر لیجیے. مکمل وضو کرنے کے بعد پٹی پر ہاتھ گھمائیے اور پھر اس کے بعد تیمم کرتے ہیں. مکمل وضو جیسے آپ لوگ کرتے ہیں آج کل، ویسے لوگ کرتے ہیں کہ مکمل وضو سے فارغ ہوتا ہے، چاہے زخم کہاں پر بھی ہو، چہرے پر ہو کہ ہاتھ پر ہو کہ پیر پر ہو، تو مکمل وضو کرتا ہے پھر تیمم کرتا ہے. یہ اس وقت ہے جبکہ پیر پر پٹی ہو. پیر پر اگر پٹی ہے تو مکمل وضو کرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں. لیکن چہرے پر ہے یا ہاتھ پر پٹی ہے تو جس وقت اس کا جو نمبر آتا ہے اسی وقت آپ کو تیمم کرنا ہے. چاہے ہاتھ کے دھونے سے پہلے تیمم کر لیں، ہاتھ پر پٹی ہے تو، یا ہاتھ کے دھونے کے بعد کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے. اسے کوئی سوال تو کر سکتا ہے. عمرے قضا کی نماز پڑھتے ہیں تو عمرے قضا میں نیت کس طرح کرتے ہیں. اس میں وہ جو نماز اپن پڑھ رہے ہیں اس کی ٹائم ضروری ہے. جیسے میں فجر کی نماز عمرے قضا پڑھ رہا ہوں تو فرض نماز پڑھتا ہوں فجر کی قضا کی 2 رکعت، قضا کی بول سکتے ہیں اور عمرے قضا ہے چاہے جو بھی بول، لیکن وہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں کہ ظہر پڑھ رہے ہیں کہ عصر پڑھ رہے ہیں کہ مغرب پڑھ، خالی کوئی عمرے قضا پڑھتا ہوں بولے گا تو نہیں چلے گا. بلکہ جو نماز پڑھ رہے ہیں فجر ظہر عصر اس کی تعین شرط ہے. فرض نماز پڑھتا ہوں، ظہر کی عمرے قضا، عصر کی عمرے قضا، اس طرح ہونا پڑے گا. اس میں ادا پورے بولے تو کوئی حرج نہیں ہے. مطلب فی الحال جو ادا کر رہا ہوں، وہ جو قضا میرے ذمہ تھی اس کو میں فی الحال ادا کر رہا ہوں.